السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لوگوں کے سوالات کثرت کے ساتھ آ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن میں قربانی کیسے کریں گے، کیا اس سال ہم قربانی کریں یا نہ کریں، اور قربانی کا پیسہ ہم کسی غریب کو دے دیں، کیا کریں۔ اس کے حوالے سے کئی سوالات لوگوں کے آ رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو مختصر سا اور اچھے انداز میں جواب دے دیں گے، جس سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ سب سے پہلے آپ ایک بنیادی چیز یہ سمجھ لیجئے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ رب العزت کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا ہے۔ جتنی طاقت انسان کی ہے بس شریعت کا مطالبہ بھی اتنا ہی ہے۔ یہ آپ ایک بنیادی چیز سمجھ لیجئے۔ دوسری بات کہ قربانی کے جو 3 دن ہیں، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ، ان 3 تاریخوں میں اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ اگر کوئی پسندیدہ کام ہے تو وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنا ہے۔ اس سے زیادہ پسندیدہ اور کوئی عمل ان 3 تاریخوں میں نہیں ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ ان 3 تاریخوں میں جب سب سے پسندیدہ عمل قربانی ہے تو ہمیں قربانی ان 3 تاریخوں میں چاہے 10 ذی الحجہ کو، چاہے 11 کو اور چاہے 12 کو ضرور کرنا چاہیے۔ اور احناف کے نزدیک قربانی یہ واجب ہے، یعنی ضروری ہے ہر اس شخص پر جو صاحب استطاعت ہے، مالک نصاب ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ مسئلہ آج کے اس لاک ڈاؤن میں یہ ہے کہ چونکہ کرونا وائرس پوری جگہ پھیلا ہوا ہے اور سلاٹر ہاؤس وغیرہ بند ہیں، بکروں کی خریداری کے لیے لوگوں کے سامنے دقتیں ہیں، تو اس کے حوالے سے لوگ پریشان ہیں کہ کیا کریں۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ حتی الامکان اپنی طاقت بھر آپ کوشش کریں کہ بکرا آپ خرید لیں، پوری کوشش کریں، آپ بکرا خریدیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی طرف سے قربانی پیش کریں۔ آپ پوری جو ہے طاقت اپنی استطاعت کے مطابق جو بھی ہو آپ بکرا خریدنے کی کوشش کریں۔ اگر بکرا ممکن نہیں ہو پا رہا ہے تو کچھ لوگ مل کے، 7 لوگ مل کے ایک بڑا جانور خرید لیں، اور بڑا جانور خرید کر کے 7 لوگ، جو ایک بڑے جانور میں 7 لوگوں کا حصہ رہتا ہے، تو اس طرح 7 لوگ مل کر ایک بڑا جانور خرید لیں اور حصے والی قربانی پیش کریں۔ کوشش یہ کریں، اگر آپ کے اندر طاقت، یہ استطاعت ہے اور آپ کر سکتے ہیں تو بکری کی قربانی کریں، لیکن اگر وہ ممکن نہیں ہو پا رہا ہے تو آپ بڑے جانور کچھ لوگ مل کر خریدیں اور بڑے جانوروں میں قربانی آپ کریں۔ لیکن ایک چیز کا آپ خیال رکھیں کہ کوئی بھی ایسا کام اس میں ہم نہ کریں جو ہماری شریعت کے قانون کے خلاف یا ہمارے ملک کے قانون کے خلاف ہو۔ قانون کے دائرے میں رہ کر ہمیں یہ ساری چیزیں کرنی ہیں۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے کوشش کی، بکرا نہیں مل پایا، آپ نے کوشش یہ کی کہ 6-7 لوگ مل کر ایک بڑا جانور خریدیں اور اس میں قربانی پیش کریں، اس میں نہیں ہو پا رہا ہے، تو اب آپ کوشش یہ کریں کہ آپ جانکاری لیں کہ اہل سنت کے کن اداروں سے، کن تنظیموں سے اجتماعی قربانی کا اہتمام کیا گیا ہے۔ الگ الگ شہروں میں ممکن ہے کہ کسی شہر میں زیادہ پابندی ہو، کسی میں کم ہو، اور کہیں بالکل نہ ہو۔ یہ سارے حالات ابھی فی الوقت پورے ملک میں چل رہے ہیں، تو آپ کوشش یہ کریں کہ بکرے کی قربانی پیش کریں۔ وہ ممکن نہ ہو تو کچھ لوگ مل کر اگر کر سکتے ہیں تو آپ خود کریں۔ اگر یہ ناممکن ہو اور کوشش کرنے کے باوجود بھی آپ نہیں کر سکتے ہیں تو آپ جانکاری لیں کہ اہل سنت کے کن تنظیموں اور کن اداروں کی طرف سے اجتماعی قربانی کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اگر آپ کو معلوم پڑ جائے تو آپ وہاں حصہ لیں اور اپنی طرف سے قربانی پیش کریں۔ لیکن یہ تینوں آپشن آپ کے پاس اگر ختم ہو گئے، یعنی نہ بکری کی قربانی آپ پیش کر پائے، نہ جو ہے کچھ لوگ مل کے جانور خرید سکے، نہ اجتماعی قربانی کا کہیں اہتمام کا پتہ چلا،
اور مسئلہ یہ رہا کہ 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ تینوں تاریخیں گزر گئی اور آپ جو ہے قربانی نہیں پیش کر سکے، تو آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ جتنی استطاعت رکھتے ہیں، اگر بکرے کی قربانی آپ پیش کرنے والے تھے تو ایک بکرے کی منیمم قیمت لگائیے کہ یہ بکرا کتنے میں ملتا، میں اس طرح کی قربانی پیش کرتا، تو آپ جیسے مثلا 15,000 کا بکرا، 20,000 کا بکرا آپ خریدنے کی جو بھی استطاعت رکھتے ہوں، تو اتنی رقم آپ جب تینوں دن گزر جائیں اور قربانی نہ پیش کر سکے تو اتنی رقم آپ نکالیں اور کسی غریب کو، کسی مسکین کو یا مدارس کے لوگوں کو آپ صدقہ کر دیں۔ غریب، مسکین یا جو بھی مستحق لوگ ہیں ان کو آپ صدقہ کر دیں۔ اگر آپ حصے کی قربانی پیش کرنے والے تھے اور ممکن نہیں ہو سکا تو آپ اتنی رقم کسی غریب کو صدقہ کر دیں۔ اسی طرح اگر کہیں ایسا معاملہ ہوا کہ کسی نے جانور خرید بھی لیا تھا لیکن قربانی نہیں کرنے دیا گیا اور تینوں دن گزر گئے، تو اب اس جانور کو بھی وہ صدقہ کر دیں، اس جانور کو وہ صدقہ کر دیں، کیونکہ یہ 3 دن گزر جانے کے بعد اب آپ قربانی نہیں پیش کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس صرف ایک آپشن ہے کہ آپ اس رقم کو یا اس جانور کو آپ صدقہ کر دیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگلے سال جب آئے گا تو آپ اس سال کی ایک قربانی اور پھر اگلے سال کی ایک قربانی، 2 قربانی کر دیں گے، یہ آپشن نہیں ہے۔ جو قربانی کا مہینہ آپ کے سامنے آیا، آپ مالک نصاب تھے، 10، 11، 12 ان 3 دنوں میں آپ کے پاس آپشن ہے، اگر کر سکتے ہیں تو کریں اور اگر نہیں کر پائے تو پھر آپ کے ذمے میں وہ برقرار رہے گا اور اس کی قضا یہی ہوگی کہ آپ اتنی رقم یا اس جانور کو آپ صدقہ کر دیں۔ اب ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے بدلے اگلے سال قربانی پیش کریں۔ لیکن جیسا کہ میں نے بتایا آپ کے سامنے کہ آپ کوشش کریں، لیکن ان کوششوں میں آپ ضرور ایک چیز کا خیال رکھیں گے کہ کسی بھی طرح کے ملکی قانون کی خلاف ورزی نہ ہو، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ حالات کتنے سنگین ہیں، ذرہ برابر بھی اگر کوتاہی ہو گئی تو پوری قوم مسلم پر ایک وبال ڈال دیا جائے گا اور پھر طرح طرح سے پریشان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس لیے قانون کی پاسداری کرتے ہوئے آپ اپنا یہ تہوار منائیں اور اپنے رب کی بارگاہ میں قربانی پیش کریں۔ تو امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کے ذہن میں اٹھنے والے لاک ڈاؤن میں قربانی کیسے ہوگی سارے سوالات ختم ہو گئے ہوں گے۔ پھر بھی اگر کوئی کنفیوژن سوال ہو تو آپ ضرور کمنٹ کریں، انشاءاللہ ہم آپ کے مسائل کو ضرور حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔